السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمدوش رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز۔ ناظرین، تعلیم کی میدان میں، تعلیم کی دنیا میں آج کل کیا معاملات چل رہے ہیں اور پاکستان میں خاص طور پہ بڑھتی ہوئی آبادی میں تعلیم کا کیا لیول جا رہا ہے، اس کے اوپر آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ایک مشہور زمانہ شعر جو کہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بڑا امپورٹنس کا حامل ہے، وہ یہ کہ علم انسان کو دیتا ہے شعور ہستی، علم انسان کو دیتا ہے شعور ہستی، علم لاریب تمدن کو جلا دیتا ہے، علم کے نور سے روشن ہو ضمیر انسان، علم مخلوق کو خالق سے ملا دیتا ہے۔ اور اسی ٹاپک کے اوپر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نیوز اسٹوڈیوز میں ہماری مہمان موجود ہیں۔ ڈاکٹر ارم سلطانہ صاحبہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، اور جرت ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور رہائی فاؤنڈیشن جیسی مختلف فاؤنڈیشنز میں انہوں نے کام کیا تعلیم کے میدان میں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آج ہمارے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں اور آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ تعلیم اور علم، ان کا کیا انٹرنل ریلیشن آپ سمجھتی ہیں کہ ہے، اور کیا آپ اس کو سمجھتی ہیں؟ تعلیم تو ایک اسپیسیفک پروسیس سے گزر کے آپ حاصل کرتے ہیں۔ علم کے لیے کوئی پروسیس نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے، کبھی راہ چلتے مل جاتا ہے، کبھی کسی استاد سے مل جاتا ہے، کبھی کسی کتاب سے مل گیا، جیسے آج کل بہت سارے لوگ میڈیا سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں۔ وہ جو میڈیا ہے وہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا بہت زیادہ پسندیدہ اور موسٹ یوزڈ میڈیم آف انفارمیشن ہے، کمیونیکیشن ہے۔ تو آپ مجھے بتا رہی تھی، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تعلیمی میدان میں ایز اے ٹیچر، ایز اے جرنلسٹ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، یا اس کو اور کیا ان میں اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے کہ آپ کس طرح اس کو دیکھیں؟ دیکھیے، دو طرح کے سے ہم میئر کرتے ہیں ان چیزوں کو، ایک کوالٹیٹیولی، ایک کوانٹیٹیولی۔ کوانٹیٹیولی تو ٹو سم ایکسٹینٹ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، کوالٹیٹیولی وہ جو معیار ہے وہ وہاں نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر ہم ایجوکیشن کی ہسٹری پوری دنیا میں اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے لوگ کم و بیش اسی صورتحال سے گزر کے آگے بڑھے ہیں۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہ رائٹ ڈائریکشن میں کولیکٹیو ایفرٹس کے ساتھ چل رہے تھے۔ بالکل ایسے ہمارے ہاں کسی کی رائٹ ڈائریکشن بالکل اسٹریٹ ہے، کوئی تھوڑا سا یوں کر کے آ رہا ہے، کوئی یوں کر کے آ رہا ہے، لیکن ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ کولیکٹیو ایفرٹ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے تمام جو ادارے ہیں، جو سوسائٹی کے ڈفرینٹ ادارے ہوتے ہیں، وہ سارے ادارے ایک ڈائریکشن میں کام نہیں کرتے۔ جیسے اگر اس کو میں عموماً اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے ایسے کہتی ہوتی ہوں کہ جب ہم ایک سڑک بناتے ہیں تو بعد میں واسا والے آ جاتے ہیں اس کو اکھاڑنے کے لیے، یا بعد میں اور ادارے آ جاتے ہیں، سوئی گیس والوں کو خیال آ جاتا ہے کہ یہاں سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تو وہ سڑک ابھی جو بنی تھی وہ پھر خراب ہو جاتی ہے اور پھر کبھی ٹھیک نہیں۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا انیشیٹو ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی اسٹیپ لے رہا ہے، کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، اس کے اندر کچھ ادارے آ جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہرڈل بن جاتے ہیں، کچھ ادارے، کچھ لوگ جو اس ڈائریکشن میں نہیں چل رہے ہوتے۔ تو جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو ہم سارے لوگوں کو کچھ چیزوں پہ اصرار اور قربانی سیکھنی ہے۔ فرض کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کنڈیشنز بہتر ہو جائیں، تو ہم سارے اداروں کو، سارے لوگوں کو مل کے ہیلتھ کے لیے ایفرٹ کرنی ہے۔ جو انفارمیشن کی فیلڈ میں ہے اس نے ہیلتھ کی انفارمیشن دینی ہے، جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں انہیں ہیلتھ کیئر کرنی ہے، اسی طرح جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے انہیں ہیلتھ کی ایجوکیشن دینی ہے۔ یعنی ہیلتھ کے سیکٹر کو کلیکٹیولی ڈیولپ کروانا ہے۔ گورنمنٹ ہے تو وہ ہیلتھ کے لیے فنڈ مختص کرے گی، اور تعلیم جو ہے وہ بھی اسی طرح اگر ہم تعلیم کی بات کریں گے تو تعلیم بھی سارے لوگوں کو مل جل کے ایک ڈائریکشن میں چلنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میس لیول پہ ہمارے لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں یا ہماری ایجوکیشن کا معیار بہتر ہو جائے، اس کا جو سٹارٹ ہے وہ ہمیں لینا تھا پرائمری ایجوکیشن سے، جو مطلب کسی حد تک مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی چیز سسٹم میں لے کے آنے کے لیے آٹومیٹکلی جو اس کی بنیاد بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بنیاد کیسے بہتر ہوگی؟ اسٹوڈنٹ پلس ٹیچر، دو چیزیں ہیں ایجوکیشن کے تمام سیکٹرز میں، اسٹوڈنٹ پلس ٹیچر۔ تیسرے نمبر پہ ہے انفراسٹرکچر۔ ہمارا فوکس کہاں پہ ہے؟ انفراسٹرکچر پہ، کہ اسٹوڈنٹ زیادہ آ جائے، ٹیچر کو ہم نے اگنور کر دیا۔
प्राइमरी लेवल पे स्पेशली हमारा प्राइमरी टीचर जो है उसकी जो ट्रेनिंग होनी है, जो रिफ्रेशर कोर्स होने हैं, जो बेसिक उसकी अपनी एजुकेशन है, उन चीज़ों को हमने फोकस नहीं किया हुआ। जो तमाम जगहों से रह जाता है, वो पीटीसी करता है, वो सिटी करता है, वो बीएड करता है, तमाम जगहों से रहा हुआ बंदा और वो प्राइमरी टीचर बन जाता है। तो हमें सबसे पहले प्राइमरी टीचर को देखना है कि हमारा प्राइमरी टीचर वेल एजुकेटेड है, वेल इक्विप्ड है, जिसने आगे अगली नस्ल को पढ़ाना है। जब वो वेल इक्विप्ड नहीं होगा तो कभी भी वो जो गोल्स हमने रखे हुए हैं एजुकेशन के, प्राइमरी एजुकेशन के, वो अचीव नहीं होंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। और नाज़रीन, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ तल्ख हकीकतें ये हैं कि हम लोगों ने हर चीज़ को पॉलिटिकली देखना शुरू कर दिया, हमने हर चीज़ को इसी तरीके से डील करना शुरू कर दिया है कि हम उसके अंदर अपना मफाद ढूंढते हैं। अगर हमारे पॉलिटिशियंस, अगर कोई भी इस तरह का जो इक़्तिदार में मौजूद है, अगर वो कोई स्कूल बनवाता है तो उसका मकसद बुनियादी, ज़्यादातर एनालिसिस के मुताबिक, ज़्यादातर अगर हम लोग देखें तो उसका मकसद ये नहीं होता कि उन्हें तालीम देनी है, उनका मकसद होता है कि इसको बिजनेस बनाना है। पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी कौमों ने तरक्की की है, उनकी नौजवान नस्ल की वजह से की है, तालीम की वजह से की है, शऊर की वजह से की है, और इल्म हासिल करने की जुस्तजू और इस मेहनत से कि हम लोग अपने मुल्क का नाम कुछ रोशन कर सकें। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट और टीचर की आपस में कम्युनिकेशन गैप्स हैं वो ख़त्म होने चाहिए। पेरेंट्स का जो अपने औलाद के साथ कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म होना चाहिए। आप समझती नहीं है कि आज के इस दौर के अंदर जो हमारा सिस्टम है फॉर एजुकेशन, और जितने भी हमारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उनके पास फ्रीडम ऑफ क्वेश्चन नहीं है। वो अपने उस्ताद से एक हेजिटेशन शो कराते हैं, वो सवाल नहीं कर सकते। ज्यादातर यही सूरत हाल है, अथॉरिटेटिव सिस्टम्स हैं और हमारा टीचर भी डरा हुआ है बुनियादी तौर पे। क्या प्रेशर्स हैं, क्या प्रेशर्स आप समझते हैं? बहुत सारे प्रेशर्स हैं, मतलब स्पेशली अभी जो पिछले दिनों में हुआ कि एचईसी ने क्लासरूम्स में भी यूनिवर्सिटियों में कैमरे लगाए, तो उससे हमारा टीचर भी डर गया। स्टूडेंट ने तो डरना ही है, टीचर भी डर गया। और वो जो एक एनवायरनमेंट चाहिए मेंटल ग्रोथ के लिए कि खुल के बात की जाए, खुल के सवाल हो, खुल के जवाब हो, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। जब आप जब मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि जब मैं क्लासरूम में होती हूँ तो मैं क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि इस कमरे के अंदर जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं वो किसी पार्टी, किसी मजहब की गुफ्तगू नहीं है। ये जस्ट हम अपने आप को एक दूसरे को ग्रो करवाएंगे। आप सवाल करेंगे, कभी कभी आप बात करेंगे, मैं सवाल करूंगी कि आपके जहन में ये बात कैसे आई। ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी मैं अभी अक्सर एक बात मैं अक्सर कहता होता हूँ, और ये एक कलेक्टिवली एनालिसिस है, वो ये है कि आज के इस दौर में, अफरा तफरी के दौर में, हम लोग जो तालीम है, जो इल्म का हासिल करने की जो जुस्तजू है, वो बहुत कम होती जा रही है। और हमने इसको एक सोर्स बना लिया कि हम लोग तालीम हासिल करें और अच्छी जीपीएस लेके हम लोग आगे जाएं और हम लोग को अच्छी नौकरी मिल जाए, पैसा कमाएं। तो जब तालीम का मेयार ही हम लोग ये सेट कर लें कि हमने जो कुछ सीखना है वो पैसा कमाने के लिए सीखना है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसके स्टैंडर्ड्स जो है वो थर्ड वर्ल्ड में ये एक हमारा इशू है कि एजुकेशन जो है वो नौकरी का जरिया बन के रह गई है। एक तल्ख हकीकत है। इस रियलिटी को इसी तरह से फिलहाल तो चलना है हमारे साथ, क्योंकि एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन नहीं रही, एजुकेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं रही, एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नहीं रही, एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ जॉब है। तो जिन सब्जेक्ट्स के साथ जॉब्स लगी हुई ज़्यादा हैं, सारे लोग उधर को चल पड़ते हैं। जैसे एक दौर था मेडिकल, इंजीनियरिंग, फिर मीडिया, तो सारे लोगों ने उधर रुख किया। उसका नतीजा ये निकलता है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बाकी जगह। सोसाइटी को चलने के लिए तो एक बैलेंस चाहिए कि हमें कितने डॉक्टर चाहिए, हमें कितने टीचर चाहिए, हमें कितने इंजीनियर्स चाहिए, कितने मीडिया मैन चाहिए, कितने लॉयर्स चाहिए। ये एक बैलेंस होना चाहिए सोसाइटी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, जो हमारा अमूमन डिसबैलेंस ही चल रहा है जब से पाकिस्तान बना है। तो इसके लिए एक बाकायदा प्लानिंग चाहिए और गवर्नमेंट लेवल पे चाहिए। ये अफराद प्लान नहीं कर सकते।
آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کا جو ایک خیال ہے اور آپ کی آبزرویشن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا اس چیز کو اس تعلیم کے میدان کے اندر کیا آپشنز لے کے آ رہے ہیں اور اس کو انہینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ڈگریز کے اندر جو چینجنگ آئی لائک 2 سال کی جو ڈگری تھی اس کو انہوں نے ختم کر کے وہ تو بہت اچھا ہوا ہے کہ ہم دنیا میں ہمارے طالب علم نے دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے. اس کمپٹیشن کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ آپ BS ڈگری ہر جگہ ویلڈ ہے, MS ڈگری ہر جگہ ویلڈ ہے, اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ گروتھ ہے, اس کو اسی طرح سے چلنا چاہیے. لیکن اس سے بھی پہلے جس پہ فوکس کرنا ہے وہ ہماری اسکول ایجوکیشن ہے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ 12 گریڈ تک جو ہماری ایجوکیشن ہے ٹھیک سے بھی زیادہ ٹھیک خود ہی ہو جایا کرتی ہیں چیزیں جب سب کو چیزیں میسر تو آ جائے نا. ابھی تو میسر نہیں ہے. 12 گریڈ تک ایجوکیشن ہمارے ہر پاکستانی کا حق ہے. وہ حق پرووائڈ کرنا ہماری گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے. اور ہوپ فلی مطلب ایک اچھی امید کے ساتھ ہم چلے ہیں, نئی گورنمنٹ ہے تو بنیادی ایجوکیشن پہ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. ابھی تک جو مطلب فیئرز ہیں لوگوں کے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس لگ گیا, وہ ٹیکس لگ گیا, وہ فیسلٹی ختم ہو گئی, وہ فیسلٹی ختم ہو گئی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں جو بیسک ایجوکیشن ہے اس پہ یہ گورنمنٹ کوئی بھی مسئلہ کھڑا نہیں کرے گی. اس سے پہلے فری کتابیں دے رہے ہیں اسکولوں میں, وہ چیزیں چل رہی ہیں. وہ اگر بند ہوں گی تو ہمارا ایجوکیشن ریٹ اور کم ہوگا. بالکل ایسی ہے. اور ناظرین آپ کو میں جیسے پہلے ایک عرض کر رہا تھا کہ جس بھی قوم نے ترقی کی ہے اپنے نوجوانوں کی وجہ سے کی, اپنے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے کی ہے, کیونکہ ایک فریش دماغ ہوتا ہے ان کا اور ایک سوچنے کی جو پاور ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی نسبت اور زیادہ بہتر ہوتی ہے جو لوگ ایک کافی وقت گزار کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک ویژن براڈ ہوتا ہے. تو اس لیول تک پہنچنے کے لیے بنیاد اچھی ہونا ضروری ہے. اگر ہم لوگ اسکول کے اندر ایک معیاری تعلیم دیں گے اور اسکول کے اندر ہم لوگ یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کریں گے کہ غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ اکٹھا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو تب یہ اسٹینڈرڈ ٹھیک ہو سکیں گے. اور اگر ہم لوگوں نے یہیں پر ایک فرق پیدا کر دیا کہ غریب کے لیے کوئی انفراسٹرکچر پہ کام نہیں کرنا, غریب کے لیے ہم نے کوئی اچھے کلاس رومز پہ اور ان کے لیے تعلیمی معیار پہ کام نہیں کرنا, اور امیر کے بچے کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے, تو اس طرح پھر ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے. اس طرح ہم لوگ پھر غلام بن کے رہیں گے ساری زندگی. اور آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے یہ ہے کہ مختلف NGOز پاکستان میں کام کر رہی ہیں, مختلف ادارے کام کر رہے ہیں, پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایک خیال جنریٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر وہ پلان کرتا ہے کہ اس نے کس طرح ڈیلیور کرنا ہے, اور وہ زیرو سے شروع کرتا ہے, اپنے گھر سے شروع کرتا ہے, آہستہ آہستہ پھر وہ کمیونٹی کو بہتر کرتا ہے ان تمام چیزوں کو. جیسے کہ آپ کا تعلق جرت ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے بھی ہے اور اسی طرح پہلے رہائی فاؤنڈیشن سے بھی رہا ہے, اور آپ نے مجھے بھی بتایا تھا کہ اور بھی مختلف اس طرح کی جو فاؤنڈیشنز آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ کام کرتے رہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کا کیا ایک بنیادی رول ہے, کیا ایک کردار ہے ان کا ہمارے معاشرے کے اندر؟ دیکھیے جتنی بھی NGOز ہیں, نان گورنمنٹل ادارے ہیں ہمارے, وہ سارے اگر چاہیں تو بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں. تو میں ہر اس ادارے کے ساتھ جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ چلتی ہوں. رہائی یا حقوق العباد یا آپ نے جرت ایجوکیشن فاؤنڈیشن ان کے نام لیے ہیں, یہ تو میرے اپنے بنائے ہوئے ادارے ہیں, میں ان کی فاؤنڈر ممبر ہوں. اس کے علاوہ بھی جتنے ادارے ہیں جو یہ کام مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے اور یہ اس ملک کے لوگوں کو کسی بھی سیکٹر کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو میں والنٹیئر کرتی ہوں خود کو, ہمیشہ ٹائم نکالتی ہوں, پیسے خرچ کرتی ہوں, جو بھی میرے سے ایفرٹ میرے تعلقات ہوں, کہیں کوئی فائدہ کسی کو پہنچ سکتا ہے وہ اس کے لیے میں ہر وقت تیار ہوتی ہوں. میں ہمیشہ آفر کرتی ہوں لوگوں کو کہ آپ کام کریں, آئی ایم ود یو. جو ہمارے رہائی ہے وہ ایک عرصہ ہو گیا, اب تو وہ مطلب ایک طرح سے جیلوں کے اندر ایک سلوگن بن گیا ہے ڈیولپمنٹ کا. رہائی ہماری تنظیم 99 سے ہم لوگ کام کریں. 98 میں یہ آئیڈیا میں نے, فرح نے اور عدیل نے مل کے جنریٹ کیا تھا. مینلی فرح اس کی روح رواں ہے, فرح ہاشمی. تو ہم آج تک اس پہ کام کر رہے ہیں. رہائی کی جو بیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو بھی ساتھی ہمارے ساتھ کبھی چلا, کسی لمحے میں چلا, تو وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے پھر, کیونکہ اسے نظر آتا ہے چیزیں کام ہو رہے ہیں. اس کی میں بہت بڑی لمبی ظاہر 21-22 سال کی اب تاریخ بن گئی ہے اس کی, تو وہ ساری چیزیں میں یہاں بتا نہیں سکتی, لیکن تھوڑی تھوڑی چنکس میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ رہائی اسکول نے 2 دفعہ, رہائی اسکول کے بچوں نے 2 دفعہ لاہور بورڈ ٹاپ کیا ہے, جہاں پہ ہمارے ملک کے بہترین ادارے موجود ہیں میٹرک میں.
اس کے علاوہ ہم رہائی میں جو ہمارے جیلوں کے اندر بچے ہوتے ہیں جوینائلز, ان کے لیے ہم ووکیشنل ٹریننگ بھی کرواتے ہیں اور ایجوکیشن بھی, تاکہ جب وہ جیل سے باہر نکلیں تو ایک عام شہری کی طرح, صحت مند شہری کی طرح معاشرے کا حصہ. آپ نے ابھی جیل کا ذکر کیا, آپ کو وہاں پہ مختلف عورتیں نظر آتی ہوں گی, مرد نظر آتے ہوں گے, بچے نظر آتے ہوں گے. ابھی آپ نے ذکر یہ کیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ بچوں کے لیے جو جیل ہوتی ہے اس کے اندر آپ ان کے لیے کچھ ایجوکیشن کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ فن سکھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ دیکھتی ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو گزر چکی ہے گورنمنٹ, جو اب گورنمنٹ ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے, وہ اس چیز کے لیے کوئی کام کر رہی ہے کہ یہ, حالانکہ ان لوگوں کا بھی ایک حق ہے کہ یہ تعلیم حاصل کریں, اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان کی زندگی کے اندر, جہاں پہ جب اس مقام پہ ہیں کہ وہ جیل میں ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو زندگی جینے کا حق نہیں ہے. ہم ان کو تعلیم دے سکتے ہیں, ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے اس جیل سے نکلنے کے بعد ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں. جی بالکل, اسی طرح سے گورنمنٹ لیول پہ تو ان جیلوں کی حالت بہتر بنانے کا کام تو ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے, لیکن ان کے لیے اسکول اور ان کی ڈیولپمنٹ والے کام میں 98 سے تو ہم خود شامل ہیں. حکومت کی اجازت سے ہی ہم جیلوں کے اندر کام کر سکتے ہیں, تو حکومت نے اپنا حصہ بنا لیا ہے رہائی کو ایک طرح سے, وہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں اور ہم وہاں پہ اسکول بناتے ہیں. اس وقت پاکستان کی جیلوں کے اندر 11 اسکول رہائی کے موجود ہیں, اور ان 11 اسکولوں میں ہم انہیں ووکیشنل ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, ان کی اسپورٹس کے بھی انتظام کرتے ہیں, کھیلوں کا بھی انعقاد ہوتے ہیں, اور وہ تمام جو ایک اچھے اسکول کے اندر فیسلٹیز دی جاتی ہیں ہم جیلوں میں بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ بچے جو اس معاشرے کا عضو معطل تھے, اس کے بارے میں ان کے اپنے گھروں والے انہیں اون نہیں کر رہے ہیں, ہم نے ان بچوں کو اون کیا ہے, ان کے ٹیلنٹ کو, ان کی آپ کو پتہ ہے کہ ینگ بلڈ کے اندر جو انرجی ہے, وہ انرجی اگر نیگیٹو ایکٹیویٹی میں لگ جائے تو وہ تباہی میں جا سکتی ہے. ہم ایٹ لیسٹ اس تباہی کے رستے میں رہائی اسکول کھڑے ہیں, وہ ایک شیپ دے دیتے ہیں ان کو کہ آپ کا یہ ڈائمینشنز ہیں, یہ باؤنڈریز ہیں. وہ اب وہاں ہمارے اسکولوں سے پڑھے ہوئے اس وقت بچے جابس کر رہے ہیں, بینکوں میں جاب کر رہے ہیں. اچھا ان پٹ ہے اس ملک کے اندر ان اسکولوں کے ذریعے. تو ہمیشہ مجھے فخر ہوتا ہے جب میں رہائی اسکول کو دیکھتی ہوں, رہائی کے بچوں کو دیکھتی ہوں, اپنے ورکرز کو دیکھتی ہوں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے یہ بتاتی ہیں کہ مایوسی نہیں ہے, بالکل راستہ موجود ہے, بس راستے پہ مستقل مزاجی چاہیے. آپ خلوص نیت سے مستقل مزاجی سے چل پڑے تو آپ کو راستے مل جاتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور ناظرین, زندگی کے اندر ایک اصول بنا لیں اور اپنے اولاد کو, میں ان ماں باپ سے مخاطب ہوں جو اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں اور ان کو شعور دینے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی بھی ان کے اوپر کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے. ان کو اتنی اسٹرینتھ دینی چاہیے کہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ کہاں پہ لائے کر رہے ہیں, وہ کہاں پہ ٹھہرے ہیں, ان کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, وہ کتنا آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. جب ہم اپنی اولاد پہ, نوجوان نسل کے اوپر کوئی بھی چیز تھوپ دی جاتی ہے تو وہ دل سے نہیں کرتے, اور جس چیز کے اندر دل موجود نہیں ہے, جس چیز کے اندر آپ کی اپنی چاہت موجود نہیں ہے اور آپ کا خود آپ نہیں پروگریس کر سکتے, اس میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی. آپ نے دل کے ساتھ کام کرنا ہے اور اپنی اولاد کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرکھ سکیں کہ وہ کہاں پہ موجود ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. جو وہ کرتے ہیں اس چیز کے اندر, پازیٹیو چیز کے اندر ان کو اپریشیٹ کرنا سیکھیے. اور اسی طرح ان تمام نوجوانوں سے بھی میں مخاطب ہوں جو لوگ اپنے والدین کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, اپنے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. والدین اپنی زندگی گزار جاتے ہیں, اب اپنی اولاد کے لیے ہر چیز بناتے ہیں کہ وہ کیسے محنت کرتے ہیں. تو ان اسٹوڈنٹس سے, ان لوگوں سے جو کہ آج کل یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان سے میں مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے کام کیجیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے وطن سے محبت کیجیے, اپنے وطن کے لیے کام کیجیے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت کے اندر کیا اس طرح کی چیزیں آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر ایڈ ہونی چاہیے جو آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, تعلیمی نظام کے اندر جتنے لوگ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں انہیں مخلص ہونا پڑے گا. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ خلوص نیت سے کام کریں. جس سے ہمیں کچھ عرصہ پہلے احساس ہوا کہ جنوبی پنجاب میں ایجوکیشن کا بہت مسئلہ ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں, جو اپنے بچے کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں لیکن نہیں دلا سکتے. تو ان کے لیے ہم نے کام شروع کیا جرت ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے. 80 بچے ہیں اس وقت, ان کی تعلیمی اخراجات, ان کے کئی ایسے بچے ہیں جن کے گھروں میں راشن بھی ہم لے کے دیتے ہیں کیونکہ وہ بچے ارننگ ہینڈ تھے, انہیں ہم اسکول لے آئے تو ان بچوں کے گھروں میں روٹی کیسے پکے گی وہ بھی ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں.
کہ فیسیں تو کرنی ہی ہیں, کتابیں لے کے دینی ہیں, یونیفارم دینے ہیں, تو ان کے گھروں جو وہ پیسہ کما رہے تھے وہ بچے ہوٹلوں پہ کام کر کے, ورک شاپس میں کام کر کے, ان کو ہم ان کے گھروں تک راشن لے کے جاتے ہیں, ان کے والدین کو سمجھاتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم ہی وہ رستہ ہے جس سے آپ کا بچہ اس ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. یہ ہماری جو جرأت ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, اس کا سلوگن ہے کہ ہر بچے کو بستہ دو, تعلیم کو رستہ دو. یعنی وہ بستے کی وجہ سے کوئی تعلیم سے دور نہ رہ جائے, کتابوں کی وجہ سے کوئی ایسا بچہ نہ ہو جس کو تعلیم نہ مل سکے. یہ تو آپ نے بنیادی بات کی ہے, لیکن ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آج کل یونیورسٹیز کے اندر پولیٹیکل معاملات بہت زیادہ ہو چکے ہیں. جو ٹیچرز ہیں ان کی جو سوچ ہے, ان کے اندر سیاست آ چکی ہے. یہ انالیسز ہے ہمارے بیٹھ کے, ہمارے تھنک ٹینک جب سوچتے ہیں, آپ جیسے لوگ, دانشور لوگ جب بیٹھتے ہیں تو وہ اس چیز کو آبزرو کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو اس بیس پہ ڈگری نہیں دی جاتی کہ انہوں نے مجھے مطلب میرے اس کے ساتھ بنتی نہیں کی یا اس طرح کے معاملات. اس کو ہم پولیٹکس نہیں کہہ سکتے, یہ پرسنل مفادات ہیں. نہیں, اس کے علاوہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچرز کی آپس میں معاملات خراب ہوتے ہیں, تو اگر ایک اسٹوڈنٹ کسی کی روم میں جاتا ہے, کسی کے ساتھ اچھی انٹریکشن ہے, تو وہ دوسرا ٹیچر اس کو پسند نہیں کرتا. ایسا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ وہی بنیادی طور پہ جب میں ان ساری چیزوں کو اینالائز کرتی ہوں کہ اینڈ پوائنٹ کیا ہے, اینڈ پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم میرٹ پہ جسٹیفائڈ فیصلے نہیں کرتے تب یہ سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں. یعنی جب ہم نے ٹیچر رکھا تو وہ ٹیچر اس میرٹ پہ نہیں تھا ٹیچنگ کے, ہم نے اسے ٹیچر رکھ دیا کہ ڈیلیور کر سکے. اور اتنی زیادہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خودکشیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹس اپنی جان دے رہے ہوتے ہیں. میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز میں بہت بڑی ریشو ہے ایسے بچوں کی جو ڈراپ آؤٹ ہونے کی وجہ سے یا نمبر کم آنے کی وجہ سے یا گریڈ کم ہونے کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کا قصوروار حاکم وقت کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ حاکم وقت کو اس لیے ٹھہرائیں گے کہ اس نے سوشل جسٹس کا نظام نہیں دیا, اس نے میرٹ کا نظام نہیں دیا. حاکم وقت جب مطلب جو ہم یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ داخلے کروانے ہیں پولیٹیکل پریشر ہے, جابز دلوانی ہے پولیٹیکل پریشر ہے. تو جب پولیٹیکل پریشرز کے ذریعے چیزیں آگے لائی جائیں گی, میرٹ کو ایک طرف رکھا جائے گا. سسٹم کے اندر ٹیچر کی ایک ٹیچر ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, وہ ٹیچر ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی اور ٹیچر بن جاتا ہے بندہ, تو وہ مسئلے کریٹ ہوں گے پھر. اور یہ معاملہ بہت عجیب ہے. اور ناظرین, ہم ایک چیز بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں اور عام طور پہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارا تعلیمی نظام اس وجہ سے بھی خراب ہے اور ہم لوگ اس لیے بھی بیکورڈ جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ میرٹ پہ کام نہیں کرتے. ایک کسی بھی پیسے والے آدمی کا جو بچہ ہے وہ اچھی جگہ پہ چلا جاتا ہے, اس کی اچھی جگہ پہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے, جبکہ کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ جو کہ غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے, اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے, اس کے پاس تعلیم ہے, اس کے پاس علم ہے, لیکن اس کو پریشر کی وجہ سے, اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. اور یہ ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ کیوں پیچھے جا رہے ہیں. ہم پاکستانیوں کو دنیا میں کیوں اتنا سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوگ بیکورڈ ہیں, ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے. پاکستان کے اندر یہ بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ تعلیم کے معیار کو بہتر نہیں کر پاتے. اگر ہم لوگ ایکویلنس پیدا کر دیں, ہم لوگ ایک برابری کا سبب پیدا کر دیں کہ جو بھی ہے وہ برابر ہے, غریب امیر تمام برابر ہیں, اس کے بعد جا کے یہ ایک معاملہ پیدا ہوگا کہ ہم لوگ ایک اچھا سسٹم جنریٹ کر سکیں گے. آپ مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بریف کیجئے گا کہ جنوبی پنجاب کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ اب کچھ بہتری آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور اسٹوڈنٹس کے اندر بھی ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح ایجوکیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اکیڈمیز اور مختلف چیزیں وہاں پہ بن رہی ہیں, نئے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بن رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری کا راستہ ہے کہ اور زیادہ وہاں کے اوپر کام چلنا چاہیے, اوور آل پاکستان کے اوپر دیکھنا چاہیے؟ اوور آل ہم دیکھیں تو جنوبی پنجاب میں غربت اصل مسئلہ ہے. بالکل ایسے. غربت کی وجہ سے لوگ تعلیم کی طرف نہیں جا پاتے, یا تعلیم کی طرف جاتے ہیں تو اس تعلیم کو اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے یوٹیلائز نہیں کر پاتے. اصل جو یہاں کا ایشو ہے وہ غربت ہے. غربت سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس راستہ پھر وہ یہ سائیکلک پروسیس ہے کہ ایجوکیشن ہوگی تو غربت کم ہو جائے گی, غربت کم ہوگی تو ایجوکیشن بڑھ جائے گی. تو ان دونوں کی طرف ہمیں فوکس کرنا پڑے گا جنوبی پنجاب کے حوالے سے. اگر ہم سینٹرل پنجاب کی طرف چلے جائیں تو وہاں غربت کی ریشو کافی کم ہے, تعلیم
کا معیار بڑھانے کی ضرورت ہے. وہاں جو سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے کہ وہاں پہ سفارش والا سسٹم زیادہ اسٹرینتھن ہے وہاں پہ سفارش کا سسٹم. وہاں یونیورسٹیوں کے اندر داخلوں سے لے کے ہاسٹل اکاموڈیشن تک برادریوں پہ چل رہا ہے سسٹم اسٹل. تو اب اس سارے سسٹم میں کوالٹی کے لیول پہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اب دیکھیں ہم جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں ایک سے اصولوں پہ کام کریں گے تو رزلٹ 100% نہیں آئے گا. ہمیں یہاں تعلیم اور غربت کو فوکس کرنا ہے, وہاں ایکویلٹی کو فوکس کرنا ہے کہ لوگوں میں برابری کی سطح پہ, کہ جس کو داخلہ ملا ہے, جس کا گھر دور ہے, اسے ہاسٹل میں جگہ مل جائے. وہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے, کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, ان چیزوں کو فوکس نہیں کرنا. پھر ایک اور چیز یہ کہ آپ دیکھتی ہیں کہ اگر ہم اسٹوڈنٹس اپنی یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے جاتے ہیں, آگے جا کے انٹرویوز دیتے ہیں, تو ان کو اس بیس کے اوپر بھی پرکھا جاتا ہے کہ یہ جنوبی پنجاب کی کسی یونیورسٹی سے آیا ہے تو یہ تھوڑا سا لو گریڈڈ ہوگا, اور اگر یہ کسی لائک لاہور, اسلام آباد, کہیں اور کسی بڑے شہر کی یونیورسٹی سے پڑھا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ گرومنگ زیادہ ہے, ہر چیز زیادہ ہے. اس چیز کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ہم لوگوں کو کسی کی اسیسمنٹ کرنی چاہیے. آپ علم دیکھیں, آپ تعلیم دیکھیں, اس کے پاس کیا شعور ہے, اس کے پاس کیا سکلز ہیں, سکلز کی بیس کے اوپر آپ لوگوں کو یہ آنے سے جب کمپٹیشن میں آپ نہیں آئے ہوتے تو کانسیپٹس بنے ہوئے ہیں, اور یہ کانسیپٹ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں ہے. ہمارے جنوبی پنجاب میں ادارے تھوڑے سے بیکورڈ ہی ہیں. تو یہ کانسیپٹ اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب جنوبی پنجاب کا اسٹوڈنٹ سینٹرل پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے برابر بیٹھتا ہے, کمپیٹ کرتا ہے, تو ود ان ڈیز یہ ختم ہو جاتی ہے بات. تو بیسک پرابلم یہ پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح ان کو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم کو ڈیگریڈ کر دیں گے کہ نہیں آپ ایک بیکورڈ ایریا سے تو آپ آگے نہیں جا سکتے, تو وہ ایک خلا پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ یہاں کے اداروں کو, یہاں کے اداروں کو اپنے اسٹوڈنٹ کو اسٹرینتھن کر کے بھیجنا ہوگا کہ آپ کم نہیں ہیں. میں اپنی مثال دیتی ہوں. میں خود جنوبی پنجاب کی اسلامی یونیورسٹی سے میری گریجویشن تھی. یہاں سے پڑھ کے میں جب پنجاب یونیورسٹی گئی ہوں تو بالکل سٹارٹ میں تھوڑا سا تھا یہ بائیفرکیشن کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اور یہ پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. لیکن ود ان ڈیز, ایک سیمسٹر کے بعد دیر از نو ڈفرنس. جب آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوگا تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. کوئی وہ بہت آپ کے دشمن نہیں بیٹھے ہوئے سینٹرل پنجاب میں. یہ بات تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت ہے کہ جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں کوئی دشمنی چل رہی ہے. نہیں, وہاں بھی ٹیلنٹ کو ویلکم کیا جاتا ہے. تو صرف ضرورت کیا ہے, وہاں جو انجسٹس کی بات میں نے کی وہ ود ان سینٹرل پنجاب بھی ہے کہ سینٹرل پنجاب کا وہ اسٹوڈنٹ جس کی سے نہیں ہے, جس کے بیک پہ کوئی نہیں ہے, اس کا رستہ اتنا ہی کٹھن ہے جتنا جنوبی پنجاب. اس پروموشن کے لیے اساتذہ کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, جو کہ بہت ٹائم مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا کردار نہیں ہے. جو لوگ ہیں, ہم اسٹوڈنٹ سے جب بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, تو ہمیں زیادہ تر یہ سننے کو ملتا ہے کہ آج ہم جو ہیں وہ ہم اپنے بلبوتے پہ, ہمیں یونیورسٹی نے, ہمیں ہمارے ٹیچرز نے کچھ نہیں دیا, اور کچھ اگر ہم سے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. لیکن کچھ اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ٹوٹلی ہمیں یونیورسٹی اور ہمارے اساتذہ نے دی ہے. تو اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح کے اساتذہ ہو جائیں تمام, جو کہ میرٹ پہ آئیں اور جو اپنے سے بہتر انسان پروڈیوس کر سکیں, تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے, زیادہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جب ہم اچھے ٹیچرز, میں نے سٹارٹ میں جیسے کہا کہ ٹیچر ٹریننگ بہت ضروری ہے, چاہے وہ پرائمری لیول پہ ہے, چاہے وہ یونیورسٹی لیول پہ ہے. اسپیشلی جب میڈیا کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے جو میڈیا کے ٹیچرز ہیں وہ صرف آپ یونیورسٹی ایجوکیشن لے کے میڈیا کی ٹیچنگ میں آ جائیں تو آپ اچھے ٹیچر نہیں بن پاتے. آپ کو فیلڈ کا بھی پورا پتہ ہونا چاہیے, آپ پورے اکوپڈ ہوں, ایجوکیٹڈ ہوں, پھر آپ جا کے ٹیچ کر سکتے ہیں. یہ جو بات آپ نے ابھی کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر سے کچھ نہیں سیکھا, یہ اسی خلا کی وجہ سے کہ ٹیچر جب فیلڈ سے نہیں جاتا, وہ جا کے اسے اسٹوڈنٹ کو کتابوں کا نالج دینا شروع کر دیتا ہے, تو پریکٹیکل نالج لیک کرتا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی سے نکلتا ہے. جب وہ فیلڈ میں جاتا ہے تو فیلڈ میں بیٹھا ہوا جو انٹر پاس ہے, جو سمپل گریجویٹ آدمی ہے, وہ ویسے ہی کمپلیکس ہوتا ہے یونیورسٹی پڑھے ہوئے بچے سے. تو وہ اس کو ڈی گریڈ, مینٹلی مورلی ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تمہیں تو کچھ نہیں آتا, تمہیں یہ نام, وہ نام لیتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے, کہ تمہیں یہ پتا ہے, یہ ٹرمینالوجی پتا ہے, یہ ٹرمینالوجی پتا ہے, تو وہ بیچارہ کنفیوز ہوتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا. ہم لوگوں نے جب پہلے اسٹینڈرڈس کی بات کی ہے تو ہمارے جو نصاب ہے مختلف یونیورسٹیز کی وہ بھی ڈیفرنٹ ہے.
لائک آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک سسٹم بنا دیا جائے نا کہ تمام یونیورسٹیز میں ایک ہی کورس آؤٹ لائن ہوگا اور ایک ہی اسٹینڈرڈ کی تعلیم دی جائے گی, لائک ان کی بکس ان کی سیم ہونی چاہیے, ان لوگوں کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو پڑھانے کا طریقہ ہے اور ان کے پاس جو ڈیلیورنگ کا طریقہ ہے وہ سیم ہونا چاہیے, تو زیادہ بہتر ہوگا. ورنہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز ہیں ان کے جو سلیبس آؤٹ لائن ہے, اس طرح اسکولز کے اور کالجز کے سلیبس آؤٹ لائن جو ہے وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. نہیں, ابھی تو یہ مسئلہ تو حل ہو چکا ہے. بی ایس لیول پہ ایچ ای سی کی طرف سے ایک سلیبس آؤٹ لائن موجود ہے جو تمام یونیورسٹیاں فالو کرتی ہیں. بی ایس میں صرف 10 کورسز ہوتے ہیں جو اکارڈنگ ٹو نیڈ آف دا ایریا ہم امینڈ کر سکتے ہیں. جیسے بہاولپور کی نیڈ اور ہے, سرگودا کی اور ہے, لاہور کی اور ہے, تو چند سبجیکٹ ہوں گے جن کو ہم امینڈ کر سکیں گے, باقی جو کور سبجیکٹ ہیں وہ اسی طرح سے چلتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ارم سلطانہ صاحبہ, سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور آج کی جتنی بھی ڈسکشن ہے اس پہ ذرا سوچیے گا ضرور, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز, آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.